واہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی قیام یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی کتاب المبین وفرقان المجید وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون۔ ایک صلوات بھیج دیں بآواز بلند۔ سورہ بقرہ کی آیت ہے اور اس کی میں کئی بار تلاوت آپ حضرات کے سامنے کر چکا ہوں۔ آج کی تاریخ آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں کہ آنے والے 2 دن کے بعد 15 شعبان ہے، اور یہ تاریخ ہمارے اور آپ کے آخری امام زمانہ علیہ السلام سے منسوب ہے، اور یہ آخری زمانوں کی علامتوں میں سے ایک علامت ہے جس آیت کی میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی۔ بہت سے لوگوں کا عقیدہ یہ ہے کہ ابھی وقت کا امام پیدا نہیں ہوا ہے، لیکن اہل علم اور اہل تحقیق اور محقق اہل تشیع کا عقیدہ یہ ہے کہ نہیں، ہمارا وقت کا امام پیدا ہو چکا اور زندہ ہے، کیونکہ سلسلہ امامت اگر منقطع ہو جائے تو یہ کائنات باقی رہنے کے قابل نہیں رہے گی، کیونکہ امام کا وجود عقلی بھی ہونا ہے، نقلی بھی ہونا بہت ضروری، یعنی کتاب کے اندر ذکر ہونا بھی بہت ضروری ہے، اور ایک واحد کتاب قرآن ہے جو چیلنج کر رہا ہے کہ تم کو جو پوچھنا ہے وہ مجھ سے پوچھ لو۔ سل بنی اسرائیل امر کا صیغہ ہے، کم آتینہم من آیۃ بینہ ومن یبدل نعمت اللہ من بعد ما جاءتہ فإن اللہ شدید العقاب۔ جو کچھ پوچھنا ہے تم پوچھ لو، بس میں نے کوئی بھی اس کے اندر ایسی نعمت نہیں جس کا تذکرہ نہ کیا ہو، یعنی ہر خوش کو تر کا میں نے تذکرہ اس کے اندر کیا ہے، اور جو کچھ پوچھنا ہے پوچھ لو۔ بس یہ ہے کہ اللہ کی نعمتوں کو تبدیل نہ کر دینا۔ مشکل آج کل آپ دیکھ ہی رہے ہمارے سامنے کیا ہے، اور اس معاشرے میں کس طرح کی مشکلات چل رہی ہیں، لوگ اعتراض کر رہے ہیں اور کس طرح سے اعتراضات وارد ہوتے ہیں۔ لیکن اگر غور سے اور بہت ہی دقت کے ساتھ اور غور و فکر کے ساتھ اگر قرآن کا مطالعہ کیا جائے تو خود خدا کرا افلا یتدبرون القرآن ولو کان من عند غیر اللہ لوجدوا فیہ اختلافا کثیرا۔ اس میں خود غور کرو، قرآن غور فکر کی دعوت دے رہا، کس مسئلے میں کہہ رہا تم اس میں غور و فکر کرو۔ اگر یہ غیر از خدا کا کلام ہوتا، اگر یہ غیر از خدا کا کلام ہوتا، وہ خود کرا افلا یتدبرون القرآن ولو کان من عند غیر اللہ لوجدوا فیہ اختلافا کثیرا۔ غور کرو اس کے اندر، اگر یہ غیر از خدا کا کلام ہوتا تو اس کے اندر پتہ نہیں کتنا اختلاف پایا جاتا، بہت اختلاف ہوتا۔ آپ دیکھیں یا کائنات، مجھے خود تعجب ہوتا ہے، ایک غیر مسلم اگر قرآن پر اعتراض کرے تو قابل قبول بات ہے کہ ہاں بھائی عقل میں آنے والی بات ہے، کیونکہ غیر مسلم ہے، اعتراض کر سکتا ہے، اس کو حق ہے اعتراض کرنے کا، تحقیق کرنے کا، تو اعتراض کرتا ہے۔ لیکن ایک مسلمان ہو کر مسلمان کے عقائد پہ اعتراض کرے یا اللہ کی کتاب پہ اعتراض کرے تو یہ چیز تو سمجھ میں ہمارے خود نہیں آتی کہ جب آپ کا خود عقیدہ اس کے اوپر ہے تو اس میں اختلاف کی ضرورت کیا ہے۔ ایک صلوات بھیج دیں محمد والے محمد۔ لیکن خیر بہرحال اگر کوئی آدمی کہے کہ صاحب یہ چیز سمجھ میں نہیں آتی، یہ چیز سمجھ میں نہیں آتی، اور قرآن جو ہے وہ انسان کو جو ہے وہ
بعض لوگ جیسے اعتراض ہو رہا ہے، میں اس پہ پڑھنا نہیں چاہتا، لیکن چونکہ موضوع ہمارا امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام ہے، لہٰذا صرف اشارہ کرتا چل رہا ہوں آپ کے سامنے کہ صاحب یہ چیز جو ہے وہ سکھاتی ہے، یہ سکھاتی ہے۔ تو اگر ایسی باتیں ہیں تو قرآن تو خود چیلنج کر رہا ہے، وہ تو خود کہہ رہا ہے کہ ہاں میں تو بہکاتا ہوں۔ اگر کوئی کہ انسان میں قرآن صاحب لوگوں کو بگاڑ دیتا ہے تو وہ تو قرآن کا خود دعویٰ ہے، ان اللہ لا یستحی ان یضرب مثلا ما بعوضۃ فما فوقها فاما الذین آمنوا فیعلمون قوله الحق واما الذین کفروا فیقولون ماذا اراد اللہ بہذا مثلا یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا وما یضل بہ الا الفاسقین۔ وہ خود کہہ رہا ہے کہ جب اہل ایمان کے ساتھ ان اللہ لا یستحی ان یضرب مثلا ما بعوضۃ، جب ان کے سامنے بعوضہ کہتے ہیں مچھر کو، جب ان کے سامنے انسانوں کے سامنے جب مچھر کی مثال دی پیغمبر نے قرآن کے حوالے سے، جب پیغمبر نے قرآن کے حوالے سے مچھر کی مثال دی، فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ، جو صاحب ایمان تھے انہوں نے کہا یہ اس میں سے کوئی بڑی بات نہیں، مچھر کی مثال دی ہے، مچھر سے چھوٹی مثال دی، جو اس سے ہمیں کیا لینا، ہمارا تو ایمان اللہ کے اوپر ہے ہی ہے، لہذا وہ حق ہے۔ اگر مچھر کی مثال بھی دے رہا ہے تو بہرحال وہ حق ہے، لیکن وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَيَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا، لیکن اسی کے مقابلے میں ایک دوسرا گروہ کھڑا ہو گیا۔ پیغمبر کے زمانے کے اندر خود کی بات ہے، ایسا نہیں آج کے دور، پیغمبر کے زمانے میں خود کلام الہی پہ اعتراض ہو رہا ہے۔ پیغمبر کے زمانے میں خود کلام الہی، دو طرح کے لوگ پیغمبر کے بز میں بیٹھے ہوئے ہیں، ایک وہ جو شک کی نگاہ سے پیغمبر کو دیکھ رہے ہیں، ایک وہ جو ایمان کی نگاہ سے پیغمبر کو دیکھ رہے ہیں، ایک وہ لوگ جو پیغمبر کی بات پہ اطاعت کر رہے ہیں، سر جھکا رہے، ایک وہ جو پیغمبر پہ فوراً اعتراض کر رہے ہیں۔ تو قرآن غائبت اسباب نزول، شان نزول کے اعتبار سے اگر گفتگو کی جائے تو پیغمبر پہ آیت نازل ہو رہی ہے اور دو گروہ کا تذکرہ فوراً سامنے آ گیا۔ ان اللہ لا یستحی ان یضرب مثلا ما بعوضۃ فما فوقها فاما الذین آمنوا فیعلمون انہ الحق واما الذین کفروا فیقولون ماذا اراد اللہ بہذا مثلا یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا وما یضل بہ الا الفاسقین۔ قرآن خود بتا رہا ہے، چیلنج کر رہا ہے، قرآن خود کہہ رہا ہے کہ پیغمبر کے بز میں دو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، ایک وہ لوگ جو اعتراض کر رہے ہیں، ایک وہ لوگ جو صاحب ایمان ہے۔ جو صاحب ایمان ہے، جب ان کے سامنے مچھر کی مثال دی جا رہی ہے تو وہ کہتے ہیں اس میں کوئی بڑی بات نہیں، یہ تو حق ہے اللہ کی طرف سے، آپ چاہے جیسی مثال دیجئے۔ لیکن دوسرا گروہ فوراً پلٹ کے اعتراض کر رہا ہے، وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَيَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا، ان مثالوں سے فائدہ کیا یہ بتائیے آپ۔ جیسے آج کے دور میں بتائیے اس سے فائدہ کیا ہے، ایک سلوات بھیج دے محمد والے محمد، ایسا نہیں، یہ آج کے دور کی باتیں۔ بڑے لوگ تعجب میں صاحب دیکھیں کتنا بڑا کام ہو گیا، کام اس وقت کیا بھیا پیغمبر کے زمانے میں خود ہوتا تھا، خود قرآن دلیل ہے۔ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَيَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا، ایک گروہ فوراً سامنے پیغمبر کی بل بیٹھا کہ یہ بتائیے ایسی مثالوں سے فائدہ کیا ہے جو آپ اس طرح کی باتیں دے رہے ہیں، اس سے ہمارا کیا فائدہ ہے؟ صاحب مچھر کی مثال ہم کو کیا سنائی جا رہی ہے؟ فوراً قرآن نے کہا وَمَا يُضِلُّ بِهِ كَثِيرًا وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا، اسی بنیاد کے اوپر میں اکثر کو گمراہ کروں گا اور اکثر کی ہدایت کروں گا۔ جو صاحب ایمان ہوگا اس کی میں ہدایت کروں گا انہی مثالوں کے ذریعے سے، اور جو انکار کر رہا ہے میں اسی کے ذریعے سے ان کو گمراہ بھی کروں گا۔ تو بھیا جو گمراہ ہو رہا ہے اس کی بات الگ ہے، جو ایمان لا رہا ہے اس کی بات الگ ہے۔ سلوات بھیج دے محمد والے محمد۔ وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ، اور یہ وہ لوگ ہیں جو گمراہ جن کو کر رہا ہے قرآن کا، یہ وہ لوگ ہیں جو فتنہ و فساد میں پڑے رہتے ہیں۔ فاسقین حضرات، فاسقین جانتے ہیں آپ کسے کہتے ہیں؟ الذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ، وہ حضرات فاسقین، اس کو وہ حضرات جو وعدہ کر کے توڑ دیتے ہیں، جو اللہ کی کیونکہ قرآن کی ایک عجیب و غریب خصوصیت ہے قرآن کی یہ کہ اگر آپ کو کوئی چیز سمجھ میں نہیں آ رہی ہو، مثال دے چلو، کوئی تفسیر میں سمجھ میں نہیں آ رہی ہو، کوئی تاریخ میں کوئی بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہو، کوئی حدیث میں اگر بات سمجھ میں، تو قرآن کی خصوصیت یہ ہے کہ 60% قرآن کی خصوصیت ہے کہ 60% ایک آیت دوسری آیت کی خود تفسیر کرتی ہے، ایک آیت دوسری آیت کی خود تفسیر کرتی ہے۔ اگر ایک آیت سمجھ میں نہیں آ رہی ہے تو آگے دوسری آیت اس کو ایکسپلین کرے گی،
اور وہ یہی مثال آپ کے سامنے ہے. مثال وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ. فاسقین لوگ ہیں کون؟ کس کو کہا جائے گا فاسقین؟ تو فوراً آیت نے یہیں پہ پلٹ کے، کیونکہ میں آپ کو پتہ ترتیب سے، کیونکہ فوراً جو ہے آیت نے جواب دیا الَّذِينَ يَنقُضُونَ اللَّهَ عَهْدَ مِن بَعْدِ مِيثَاقِهِ وَيَقْطَعُونَ مَا أَنزَلَ اللَّهُ. وہ حضرات جن لوگوں نے اللہ کی بارگاہ میں عہد و پیمان کیا اور اس عہد و پیمان کو توڑ دیا، وہی حضرات جو ہیں فاسقین ہیں. اب آپ یہ دیکھیے کون ایمان پہ رہ کے ایمان کے عہد و پیمان کو توڑ رہا ہے؟ جب توڑ دے تو یہی فاسقین ہے. ایک صلوات بھیج دے محمد والے محمد. خیر، اعتراض کرنے والے طرح طرح کے لوگ اعتراض کرتے ہیں، اس سے مجھے بحث ہے. تو یہ کوئی آج کی بات نہیں، پیغمبر کے زمانے میں خود اعتراض ہو رہا ہے، پیغمبر کے زمانے میں، اور پیغمبر کی طرف سے جواب دیا جا رہا ہے. اس میں کوئی بڑی بات. یُضِلُّ بِهِ کثیرا وَيَهْدِي بِهِ کثیرا. میں اسی بنیاد پہ لوگوں کی ہدایت کروں گا اور اسی بنیاد کے اوپر لوگوں کو گمراہ بھی کروں گا. قرآن کہہ رہا ہے یا نہیں؟ تو اب اگر کوئی قرآن پڑھ کے ابو بکر بغدادی بن جائے، ملا عمر بن جائے، اسامہ بن لادن بن جائے، سمجھ میں، تب اس میں میرے اوپر تھوڑی آپ کہہ سکتے. قرآن نے خود وعدہ کیا، مجھ کو پڑھو گے تو اکثر کو میں گمراہ کروں گا، اور جو مجھ کو پڑھے گا ایمان میں اس کو اکثر ہدایت. بھائی دیکھیں، یہی قرآن پڑھ کے لوگ جو ہے ابو بکر بغدادی بن رہے ہیں. جو اعتراض کرنے والا کر رہا ہے، کیسا ابو بکر بغدادی بن رہے ہیں، اسامہ بن لادن بن رہے ہیں، ملا عمر بن رہے ہیں، القاعدہ بن رہی ہے، طالبان صاحب اسی قرآن کو پڑھ کے بن رہے ہیں. تو جب اسی قرآن کو پڑھ کے بن رہے ہیں تو اسی قرآن کو پڑھ کے آغا سستانی بن رہے ہیں، اسی قرآن کو پڑھ کے خامنہئی صاحب بن رہے ہیں، اسی قرآن کو پڑھ کے خمینی بن رہے ہیں، اسی قرآن کو پڑھ کے نصر اللہ بن رہے ہیں. تو فرق کیا؟ دونوں قرآن پڑھ رہے ہیں اور دونوں جو ہیں دونوں الگ الگ دکھ رہے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک وارث قرآن کو ساتھ میں لے کے چل رہا ہے اور ایک وارث قرآن کو چھوڑ کے پڑھ رہا ہے. ایک صلوات بھیج دے محمد والے محمد. کیونکہ آپ نہیں، تنہا قرآن کو آپ نہیں سمجھ سکتے. قرآن کا وعدہ، اس کی ایک مثال اور دے دوں آپ کے سامنے. بھائی آپ یہ بتائیے، ہمیشہ کلام اور متکلم، ایک کلام کرنے والا ہے، ایک کلام سننے والا ہے یا نہیں؟ کلام جو کر رہا ہے وہ بہتر جانتا ہے اس کلام کو یا جو سن رہا ہے؟ آپ بتائیے کون بہتر جانتا ہے اس کلام کے بارے میں؟ تو جو کلام کرتا ہے وہ اس کلام کے بارے میں وہ بہتر جان رہا ہے یا نہیں؟ اور جس سے مخاطب ہے یا وہ اس کی زبان کو جانتا اس سے بہتر وہ جانتا ہے. ہم آپ نہیں سمجھ، کتنے ہی قابل ہو جائیں، کتنے ہی عالم ہو جائیں، کتنے ہی بڑے مجتہد ہو جائیں، آپ کچھ بھی کر لیجئے. بھائی ہماری ان کی پٹری کھاتی مثال کے طور کے اوپر، میں نے اشارہ کہا آپ سمجھ رہے ہیں، بس یہ سمجھ گئے. ایک صلوات بھیج دے محمد والے محمد پہ. سمجھ رہے؟ اب دوسرا آدمی نہیں سمجھ پایا. میں نے اسے اب آپ کو پتا ہے وہ جو کہا تھا وہ ہو گیا، جو کہا تھا بس ہو گئی بات، وہ سمجھ گیا، میں سمجھ گیا. تو بھیا متکلم اور کیا کہتے ہیں کلام کرنے والا اور جس کو کلام کرنے والا وہ سمجھ رہا ہے اس بات کو. تو اگر اس اعتبار سے بہت توجہ کے ساتھ، بہت اہم موضوع اس وقت میرے ذہن میں آ گیا، اس اعتبار سے اگر قرآن کو سمجھا جائے تو دو باتیں سامنے آئیں گی. بہت توجہ، دو باتیں سامنے. ایک تو وہ جو قرآن نازل کر رہا ہے، ایک وہ جس پہ قرآن نازل ہو رہا ہے، اور اس دونوں کے لیے شرط ضروری ہے، یا تو یہ اس کی بات کو سمجھتا ہو اور جو سمجھا رہا وہ سمجھتا. تیسرا نہیں سمجھے گا. کیوں نہیں سمجھے گا؟ اس لیے کہ دونوں لازم ملزوم ہیں. اس لیے آیات الہی دو طرح سے، ما ننسخ من آیت او ننسہا نات بخیر منہا او مثلہا علم تعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر. آیت آگے ذہن میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ جب میں کوئی اپنی نشانی لا کر بھیجتا ہوں، ہٹاتا ہوں، یا اس جیسی لے کر آتا ہوں یا اس سے بہتر لاتا ہوں. یعنی آیات الہی کسے کہتے ہیں؟ آیات الہی دو طرح کی، ایک آیات لفظی ہے، ایک آیات نفسی ہے. ایک آیت لفظی ہے، ایک آیت نفسی ہے. آیت لفظی کیا؟ جو قرآن ہے یا نہیں؟ آیت لفظی کیا ہے؟ قرآن ہے ہمارے سامنے. اور نفسی کیا ہے؟ جس پہ قرآن نازل ہو رہا ہے. بھائی رسول بھی تو اللہ کی نشانی میں سے ایک نشانی ہے یا نہیں ہے؟ تو دونوں کا تذکرہ قرآن نے کیا ہے. ایک آیت لفظی کا ترجمہ بتا رہا ہے اور ایک آیت نفسی کو بتا رہا ہے.
اس وقت تک قرآن سمجھ میں آ ہی نہیں سکتا جب تک کہ آیات نفسی نہ ہو، یا یوں کہے تو بڑی جرات کے ساتھ میں. اسی لیے کہا جاتا ہے کہ اگر پہاڑوں پہ نازل ہوتا تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہوتا. ہو جاتا نہیں ہو جاتا؟ اگر دن پہ نازل ہوتا تو دن اندھیرے میں بدل جاتا. بھائی اسی لیے کہا کہ آیت کو آیت کے اوپر اترنا ہے. تو آیت اگر لفظی اتر رہی ہے تو آیت نفسی کا ہونا ضروری ہے، بہت توجہ کے ساتھ میں. اب آیت نفسی کسے کہیں گے؟ پیغمبر کو کہیں گے. کیونکہ یہ بھیا میں بول رہا، فیروز صاحب جہاں کہیں بھی ہو تشریف لے کے اتفاق سے دونوں ایک ہی نام کے ہیں. اب یہ بہت دیر سے یہ جو ہے وہ اب کیا کہ جائے، جب انسان مخالفت کرتے تو یہ بھی مخالفت کرتا ہے. ایک صلوات بھیج دے محمد والے محمد پہ. یا تو میری آواز برداشت نہیں کر پا رہا ہے یا میں نہیں برداشت کر پا رہا ہوں، دو ہی باتیں ہیں. ایک صلوات بھیج دے محمد والے محمد، کیونکہ بہت کم ہوتا ہے لوگ آواز کو برداشت کر لیں. تو دو چیزیں ہیں، لازم ملزوم ہے. آیت لفظی کے ساتھ آیت نفسی کا ہونا ضروری ہے. اگر جب نفسی نہیں ہوگا تو آیت لفظی سمجھ میں آ ہی نہیں سکتی. ایک صلوات بھیج دے محمد والے محمد پہ. محال ہے آیت لفظی کو سمجھنے کے لیے، بدون آیت نفسی آیت لفظی سمجھ میں آ ہی نہیں سکتا. اسی لیے کہا گیا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، تمہارے لیے بہترین نمونہ عمل رسول خدا ہے. کیوں کہا جا رہا ہے؟ کیونکہ آیت لفظی چونکہ آیت نفسی پہ آ رہی ہے اور آیت نفسی پیغمبر ہیں، اور اسی لیے قرآن بھی کہہ رہا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، تمہارے لیے بہترین نمونہ عمل پیغمبر ہے. تو جب عمل پیغمبر ہے تو اس آیت لفظی جو ہے وہ آیت نفسی کیا کرے گی؟ آیت لفظی کی تفسیر کرے گی، وہ عمل کر کے بتائے گا، وہ دکھائے گا. اب اسی طریقے دو طرح سے قرآن میں باتیں، ایک عقلی ہے اور ایک غیر عقلی ہے. میں پڑھ چکا تو میں جانا نہیں چاہتا. عقلی کیا چیز ہے؟ کہ جو چیز سمجھ میں آ رہی ہے، اور غیر عقلی کیا؟ جس کا تعلق فقط ایمان سے. تو آیت لفظی کو سمجھنے کے لیے آیت نفسی کو سمجھنا ہوگا. اور جب آیت نفسی کی بات آئے گی تو اس لیے پیغمبر نے آگے بڑھ کے کہا کہ میں اکیلا نہیں ہوں، اولنا محمد واوسطنا محمد وآخرنا محمد وکلنا محمد، سب کے سب محمد ہیں. اگر قرآن کو سمجھنا ہے تو ان سے سمجھ لینا. ایک صلوات بھیج دے محمد والے محمد. بس زیادہ زحمت نہیں دینا آپ کو. تو ہمارا وقت کا امام پردے غیب میں رہنے کا مطلب یہ تھوڑی کہ وہ کہیں اور ہے، ہمارے درمیان ہے. اور بہترین چونکہ قرآن کے جتنے بھی سورے ہیں، بہت توجہ کے ساتھ میں، جتنے بھی قرآن کے سورے ہیں کسی نہ کسی اعتبار سے امام سے منسوب ہیں. صفات و کمالات، جو قرآن ذات سے تھوڑی بات کرے گا، قرآن تو صفات سے بات کرے گا. بہترین مثال غیبت صغرا اور غیبت کبریٰ کی مثال قرآن دے رہا ہے. آپ دیکھیں جناب موسیٰ فرعون کے دربار میں ہیں یا نہیں ہیں؟ اللہ کی حجت ہے یا نہیں ہے؟ آپ دیکھیں کہ اسی قوم کے درمیان ہیں یا نہیں جہاں ظلم و ستم ہو رہا ہے، لیکن کوئی پہچانتا نہیں ہے. یہ درمیان میں زندگی گزار رہے ہیں یا نہیں؟ جناب موسیٰ لوگوں کے درمیان زندگی گزار رہے ہیں، لوگوں کے ساتھ کھا پی رہے ہیں، چل رہے ہیں، بازار میں بھی ہیں، لیکن کوئی پہچانتا نہیں کہ یہ اللہ کی حجت ہے. تو ایسے ہی وقت کا امام ہمارے درمیان زندگی گزار رہا ہے، بس یہ کہ ہم نہیں پہچانتے لیکن وہ مجھے پہچانتا ہے. ایک صلوات بھیج دے محمد والے محمد. غیبت صغرا کی بہترین مثال ہے. جیسے جناب موسیٰ آپ دیکھیں قوم کے درمیان رہتے تھے اور جناب موسیٰ دعا بھی کر رہے ہیں. ویسے ہمارا وقت کا امام بھی دعا کرتا ہے. جس طریقے سے آپ ظہور کی دعا کر رہے ہیں تو کیا امام نہیں خود کر رہے ہیں؟ امام بھی دعا ویسے ہی کر رہے ہیں. جیسے جناب موسیٰ خود دعا کرتے تھے، اس قوم کے درمیان زندہ تھے، سب کچھ سے رہتے تھے، کھاتے تھے، پیتے، دیکھتے تھے، اور اس کے بعد خدا کی بارگاہ میں دعا کرتے تھے پروردگار تو دیکھ رہا ہے. جیسے آپ کہتے نہیں کہ تو دیکھ رہا ہے، پروردگار دیکھ رہا ہے کتنا ظلم ہو رہا ہے، ویسے ہی جناب موسیٰ نے بھی کہا پروردگار تو دیکھ رہا ہے کہ کس طریقے سے فرعون ظلم و ستم کر رہا ہے، بچوں کا قتل کر رہا ہے، جوانوں کا قتل کر رہا ہے، کس طریقے سے مصیبت آئی ہوئی ہے اور تو دیکھ رہا ہے. تو اللہ نے کہا، پروردگار نے کہا میں موسیٰ میں جانتا ہوں، میں دیکھ رہا ہوں،
لیکن ایک کمی ہے، یہ مجھ سے دعا تو مانگ رہے ہیں، لیکن اگر ان کا حجت خدا پر ایمان ہوتا اور یہ حجت خدا کو وسیلہ دے کر دعا مانگتے تو پھر فوراً قبول کرنا میرے اوپر تھا۔ اور اس کی دلیل دیکھیں سامنے ہے کہ ایک شخص تھا جس کو حجت خدا پر ایمان تھا، بازار میں خپتی سے جب جھگڑا ہوا تو اس نے دعا کی، پروردگار میں واسطہ دے رہا ہوں تجھے اس حجت کا جس سے یہ پوری دنیا چل رہی ہے، تجھ سے چل رہی، لیکن تیرے جو حجت خدا میں اس کا واسطہ دے رہا ہوں، اس کو مدد کے لیے بھیج دے۔ جناب موسیٰ وہیں بازار میں کھڑے، وَيَأْتِكَ کا موسیٰ تمہیں مدد کے لیے پکار رہا ہے، فوراً جاؤ مدد کرو۔ اور جناب موسیٰ نے گھوسا مارا، وہ مر گیا، لیکن اس کو اس وقت سمجھ، یہ تو ابھی یہیں کھڑے تھے، یہی حجت خدا ہے۔ فوراً آتا ہے موسیٰ اب یہاں سے غیبت اختیار کر لو، مدائن چلے جاؤ، چھوڑ دو۔ تو پہلے غیبت صغرا تھی، لیکن چونکہ اس نے پہچان لیا تھا، حکم دیا کہ اب یہاں سے چلے جاؤ، کہیں ایسا نہ، کیونکہ ابھی تمہارے ظہور کا اعلان نہیں کرنا۔ لیکن دونوں دلیلیں سامنے موجود ہیں کہ اگر مصیبت پڑے وقت کے امام کو آواز دو، امام مدد کر کے چلا جائے گا۔ ایک صلوات بھیج دے محمد والے محمد پہ۔ بس 1 منٹ رہ گیا اور آپ بھی ہے، ایک منٹ ہو گیا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔